السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج اتوار ہے 19 اپریل 2026، جب الصبح خصوصی ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو صورتحال کچھ یوں ہے کہ ایران امریکہ معاملات میں واقعتاً سنگین گڑبڑ پیدا ہو چکی ہے، اور فیصلہ آنے والے 24 گھنٹوں میں ہو جائے گا کہ مذاکرات کی دوسری نشست ہونی ہے یا دوبارہ سے بامبنگ شروع ہو جائے گی، حملے شروع ہو جائیں گے۔ اس کے کچھ ثبوت دیتا ہوں، اور پھر دو بڑی اہم خبریں آج۔ یہ کیسی ہو سکتا ہے کہ پاکستان ایک مثبت کردار ادا کر رہا ہو، ایران بھی تعریف کرے، امریکہ بھی تعریف کرے، عرب ممالک بھی تعریف کریں، اسرائیل اور بھارت کو یہ بات پسند آئے؟ بالکل نہیں آ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ فاکس نیوز اور ایک دو اور اداروں پر پاکستان کے اس کردار اور پاکستانی شخصیات کے اوپر، بالخصوص عسکری شخصیات کے اوپر مضامین اب لکھوائے جا رہے ہیں۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ جو امریکی فوجی یہاں تعینات ہیں مشرق وسطیٰ میں، بالخصوص جو ان کے بحری بیڑوں میں تعینات ہیں، ان کو خوراک کی قلت کا سامنا ہے۔ کافی مشینیں خراب ہوئی پڑی ہیں، پھل اور سبزیاں ان کی شارٹیج ہوئی پڑی ہے۔ ایک بڑا تفصیلی مضمون چھاپا ہے انڈیپینڈنٹ نے، اس کا خلاصہ بھی آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ اور ایک اہم خبر کہ کیا واشنگٹن ڈی سی کوئی اہم پاکستانی شخصیت آج کے دن میں پہنچ رہی ہے؟ کیا ٹرمپ ان کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس کے بعد فیصلہ کریں گے مذاکرات کا یا حملے کا؟ اور ایران میں کیا صورتحال؟ یہ ہے آج کا خلاصہ اس ویلاگ کا، میرے ساتھ ضرور رہیے گا۔ سب سے پہلے تو میں بتا دوں جو لبنان اسرائیل سیز فائر ہے وہ تو 24 سے 48 گھنٹے بھی قائم نہیں رہ سکی، تو پہلا گڑبڑ والا مدعا تو یہ شروع ہو گیا۔ نمبر دو، جو IRGC پاسداران انقلاب نے دوبارہ سے آبنہ ہرمز کو بند کیا، اس کے اعلان، اس کے ریڈیو سگنلز وہاں سے گزرنے والی جو ویسلز تھیں، ٹینکرز تھے، ان کو دیا گیا۔ تو یہ دوسرا معاملہ، کیونکہ عباس اراغچی کا ٹویٹ تو تھا کہ ہم کھول رہے ہیں، ٹرمپ نے بعد میں کہا کہ ہم نیول بلاکر نہیں ختم کریں گے، تو جواب میں پھر رد عمل مل گیا۔ تیسرا، ٹرمپ نے سچویشن روم جو ان کا ہے وہاں پہ ایک بڑی اہم اور ہنگامی ملاقات کی۔ یہ جنگی صورتحال کی تیاریوں، اہم ترین فیصلوں کے لیے سچویشن روم سجایا جاتا ہے، جس میں بیٹھ کے یہ اہم آپریشنز بھی دیکھتے ہیں اور ان کی پلاننگ بھی کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے سب سے بڑی خبر پچھلے 12 گھنٹوں میں یہ تھی کہ ٹرمپ دوبارہ سچویشن روم میں جا بیٹھا ہے۔ اس سچویشن روم میں اس کے ساتھ JD وینس بھی تھا، مارکو روبیو بھی تھا، سیکرٹری خارجہ پیٹ ہیگزیت بھی تھا جو کہ سیکرٹری وار ہے، اس کے علاوہ ٹریری کا سیکرٹری فائنانس کا، پھر وائٹ ہاؤس کا چیف آف سٹاف، اور اس کے ساتھ اسٹیو وٹکاف مشرق وسطیٰ کا خصوصی نمائندہ، جو CIA کا ڈائریکٹر ہے جان ریٹلف وہ بھی موجود تھا، اور جنرل ڈین کین جو ہیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف، وہ بھی اس میں موجود تھے۔ تو یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تھی کہ مذاکرات کی امید کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر ٹرمپ سچویشن روم میں چلا گیا۔ وہاں بیٹھ کے جو گفتگو ہوئی، جو فیصلے ہوئے، وہ ابھی تک پبلک نہیں کیے جا سکے۔ کسی حد تک میڈیا نے اس کے اوپر قیاس آرائی ضرور کی ہے، اس صورت میں کہ بامبنگ کوڈ ریٹرن، دوبارہ سے حملے شروع ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے سچویشن اس وقت تک کی۔ اب جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آبنہ ہرمز کے اوپر ایران نے دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا، تو 25 جہاز ہیں، ویسلز، جن کو واپس بھیجا گیا، ریڈیو پیغامات نشر کر کے ان کو بتایا گیا کہ ہم اسے بند کر رہے ہیں، اور اس میں 2 بھارتی جہاز جن کا میں ذکر کر چکا ان کو ٹھوکا، پھر بھارتی سفیر کی طلبی بھی ہوئی وہاں پہ انڈیا میں، لیکن وہ معمول کی کارروائی ہے۔ بحری آمد و رفت میں جو میرین ٹریفک کو کنٹرول کرنے والا برطانوی ادارہ، اس نے بتایا کہ خاطر خواہ کمی واقع ہو چکی ہے۔ ایران نے کیا کہا ہے اب تک؟ ایران کہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ، اب یہ بھی بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، جب سے کل ان کے مجتبیٰ خامنئی صاحب جو سپریم لیڈر ہیں ان کا سٹیٹمنٹ آئی، ان کے اسپیکر کی سٹیٹمنٹ آئی، تسنیم اور مہر نیوز ایجنسی کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کیونکہ اس کو آپ پاسداران انقلاب کے کلوزسٹ موسٹ جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ سمجھیں، تو لگ رہا ہے کہ جو فوجی یا پاسداران کے لوگ ہیں وہ کچھ اور سوچ رکھ رہے ہیں، اور سیاسی لوگ کی سوچ کچھ اور ہے، ان کے فیصلے کہیں اور ہیں۔ ایک خلاص ہی محسوس ہو رہی ہے یا دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے۔ یہ کہتے ہیں جو نائب وزیر خارجہ ہیں ایران کے، اناطولیہ ترکی گئے ہوئے تھے، سعید خطیب زادہ، یہ کہ انہوں نے واضح کر دی بات، ایران امریکہ کے ساتھ براہ راست مزید مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، اہم معاملات پر زیادہ سے زیادہ پیچھے ہٹنے کو ہم تیار نہیں، کہ میکسیملسٹ جو اپروچ ہے امریکہ کی وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ یورینیم ہمیں دیا جائے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ بھی ایران واضح کر رہا ہے کہ کسی صورت بھی یورینیم دینے پر ہم تیار نہیں ہیں، یہ ناقابل قبول شرط ہے۔ اس میں آپ نے کہانی سنی ہوگی کہ پاکستان کوڈ بی دی کنٹری، پاکستان کے حوالے کیا جا سکتا ہے یورینیم۔ ایرانی کہہ رہے ہیں ہم دینے کو تیار نہیں ہیں، اور ویسے بھی میرا خیال ہے یہ بڑا حساس معاملہ ہوگا، پاکستان اس صورت میں آگے نہیں بڑھے گا۔ روس نے پیشکش کی تھی، روس کی پیشکش کو بھی امریکہ نے مسترد کیا تھا۔ تو ایران اپنی پوزیشن واضح کر رہا ہے کہ کسی صورت ہم یورینیم دینے کو تیار ہیں ہی نہیں،
اور جمعے کو آپ کو یاد ہے ٹرمپ نے پھڑیں ماری تھیں جب یہ آبِ ہرمز کھلی اور عسکری قیادت تہران میں تھی، پاکستان کی 3 روزہ دورہ تھا چیف آف آرمی اسٹاف کا، تو اس دن جو اس نے پھڑیں ماری تھیں میرا خیال وہ اس کا رد عمل اب ایران دے رہا ہے کیونکہ اس نے کہا کہ ایران سب مان چکا ہے، یورینیم بھی ہمیں دینے کو تیار ہے، جوہری ہتھیار بھی نہیں بنائے گا، آبِ ہرمز بھی کھل رہی ہے، آل از ڈن، ہم اگلے راؤنڈ میں جا رہے ہیں۔ لیکن پھر صورتحال 24 گھنٹوں کے اندر یکسر بدلی، اور آج جب ہم آپ سے بات کریں تو یہ انتہائی خطرناک نہج پر کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں۔ اگر مگر کی کہانیاں اور سپوائلرز بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ میں آج آپ کو جب اس سے پہلے ماضی میں اوسلو اکارڈ ہوا تھا یاسر عرفات اور اس وقت اسرائیلی وزیر اعظم کے بیچ، اس کے بعد کیا کارروائی ہوئی تھی وہ بھی سناتا ہوں، کیونکہ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسے واقعات میں جو جنونیت انتہا پسندی سپوائلرز ہیں وہ کیسے حرکت میں آتے ہیں۔ بہرکیف یہ تو ہے ان کی سچویشن۔ جو سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل ایران کی، وہ یہ کہتی ہے کہ جو پاکستان کے آرمی چیف آئے تھے انہوں نے امریکہ کی جانب سے نئی تجاویز ہمارے حوالے کی ہیں، ان کا جائزہ لے رہے ہیں، اس پہ بھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ یعنی سوموار کو بھی اسلام آباد میں یا منگل کو بھی اسلام آباد میں مذاکرات ہوتے اب مجھے دکھائی نہیں دے رہے۔ جو ایران مانگ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے بنیادی فریم ورک کے اوپر اتفاق کریں، پھر معاہدے کی طرف چلیں۔ جو آپ میکسیملسٹ اپروچ کے ساتھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ایران وہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سرنڈر ہم نہیں کریں گے، کسی صورت نہیں کریں گے، اور پہلا جواب انہوں نے آبِ ہرمز بند کر کے دے دیا ہے، اور دوسرا سچویشن روم میں ٹرمپ کا جا بیٹھنا، یہ بھی اسی جانب تیاری مجھے دکھائی دے رہی ہے۔ اور مجتبیٰ خامنئی کا جو بیان تھا وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ایرانی بحریہ اب دشمن کو نئی شکستوں کا مزہ چکھانے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی سفارتی ذرائع کے حوالے سے بات کریں تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کا نہیں خیال کہ پیر کو مذاکرات فوری ہونے جا رہے ہیں۔ سوال ان پیدا ہوتا ہے۔ پروفیسر محمد مرندی بڑی قابل شخصیت ہیں ایران کے، اس جنگ کے دوران بہت بڑی مؤثر آواز ایران کی عوام کی جانب سے وہ سامنے آئے، آپ انہیں ضرور دیکھا اور سنا کریں۔ میرا اتفاق ہوا ان سے ایک دفعہ مکالمہ کرنے کا، تو انہوں نے ایک جگہ میں ان کو سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں ایران ول ناٹ گیو اپ اٹس ساورینٹی، ہم اپنی جو ساورینٹی ہے وہ کسی صورت بھی نہیں کھوئیں گے، نہ یورینیم افزودگی استعمال کرنے کا حق لینے دیں گے اور نہ جوہری پروگرام کی کوئی بات کریں گے، کیونکہ ایران تو وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ بالکل نہیں ہم اپنی ساورینٹی کو ختم کرنے دیں گے کسی صورت بھی۔ اوسلو معاہدے کی کہانی میں اس سے پہلے کہ امریکی فوجوں کو جو خوراک کی شارٹیج ہے، یہ اس لیے اہم بھی ہے کہ سپوائلرز ان ایکشن آ چکے ہیں۔ اوسلو کا جو اکارڈ ہوا تھا، اسرائیلی پی ایم تھا رابن، میرے خیال اس کا نام تھا، اور مارا گیا تھا۔ وہ اسرائیلی متشدد لوگوں نے اسے مارا تھا جو معاہدے کے خلاف تھے، جنگ کے حامی تھے۔ 93-95 میں یہ معاہدہ ہوا تھا، اس وقت یاسر عرفات اور پی ایل او کی حیثیت کو تسلیم کیا گیا تھا، اور واشنگٹن ڈی سی میں یہ معاہدہ ہوا تھا۔ تو نومبر 5، 1995 میں آج پڑھا تھا کہ ایک ریلی سے یہ نکل رہا تھا، اسی معاہدے کی خوشی میں ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا، تو وہاں اسے ایک یگل امیر نامی شخص نے، جو کہ متشدد پسند تھا، جو چاہتا تھا کہ معاہدے نہ ہوں، ان لوگوں کی نمائندگی کرتا تھا جو جنگ اور فلسطین کے حقوق پر قبضہ کرنے کے حامی تھے، اس نے اسے مار دیا تھا۔ یہ تب کا واقعہ ہے۔ اب بھی اگر آپ دیکھیں تو جو ان کا موجودہ پرائم منسٹر ہے، اس کی جو سیاست ہے یا معیشت ہے وہ جنگوں سے جڑی ہوئی ہے، چاہے اس کے اوپر کرپشن کیسز ہوں جس کے اوپر صدر استثناء نہیں دے رہا، چاہے اس کا تھن میجورٹی والا اتحاد ہو کنیسٹ میں، چاہے اس کی امریکہ کے اندر لابیز ہوں، تو وہ سب ان ایکشن ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ ثبوت اس کا ایک اور بھی آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے پہلے آپ وہ سن لیں مجھ سے جو میں نے ان کے جو فوجوں کے حوصلے پست اور وہاں پہ جو کھانے کی شارٹیج ہو رہی ہے، پھر لوگ کہتے ہیں بات لمبی میں کر دیتا ہوں۔ وہ کچھ یوں ہوا ہے کہ انڈیپینڈنٹ نے ایک پوری سٹوری چھاپی ہے، یہ کہتے ہیں کہ حوصلے پست پڑ رہے ہیں ان لوگوں کے جو تعینات ہیں امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف جنگ میں، بالخصوص جو بحری بیڑوں پر ہیں، کیونکہ طویل ہو چکی، 50 سے زائد دن گزر چکے، اور خوراک کی قلت کا شکار ہو رہے ہیں یہ فوجی۔ یو ایس ایس ٹریپولی نامی جو جہاز ہے اس کا حوالہ دیا گیا، یو ایس اے ٹوڈے نامی جو اخبار ہے اس نے ایک خبر چھاپی کہ ایک پیغام پہنچا، ایک سیلر جو وہاں پہ موجود تھی اس نے اپنی ماں کو پیغام دیا، اور وہ پیغام اس نے پھر نشر کیا، میڈیا کو بتایا کہ اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں موجود لوگوں کو راشننگ کرنی پڑ رہی ہے، اسٹور کرنا پڑ رہا ہے، کم خوراک استعمال کرنی پڑ رہی ہے، کوٹے سے کم۔ 50,000 سے زائد مجموعی طور پر امریکی فوجی مشرق وسطیٰ کی مختلف بیسز پہ اور مختلف بحری بیڑوں پہ تعینات ہیں، اور مزید بھی آپ کو پتہ ہے 3,000 ایک دفعہ اور 2,500 ایک دفعہ انہوں نے ساؤتھ کوریا سے نکال کے یہاں ڈپیوٹ کیے تھے۔ تو اب انہوں نے یو ایس ایس ٹریپولی نامی جہاز کی اوپر سے ڈیک سے ایک تصویر بھی شائع کی یو ایس ٹوڈے نے، جس میں ایک شخص جو ہے وہ کھانا کھا رہا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اور ٹوٹیلا بائٹ کا ایک چھوٹا سا
پڑا ہوا ہے اور ساتھ خالی ٹرے پڑا ہوا ہے جو دکھانے کے لیے تھا کہ خوراک اس طرح سے نہیں مل رہی جو پہلے ملتی تھی۔ ابراہیم لنکن کی تصاویر بھی آئیں جہاں سے یہ بتایا گیا کہ پھل اور سبزیاں کم پڑ رہی ہیں اور کافی مشین خراب ہو چکی ہے۔ پینٹاگون سے تبصرے کی کوشش کی، ان کا رائے لینے کی، انڈیپینڈنٹ نے اور دیگر اداروں نے جو اس خبر کو کور کر رہے تھے، تو پینٹاگون نے اس کے اوپر تبصرہ نہیں کیا۔ ہاں، اس کا ایک ثبوت اور دیتا ہوں میں آپ کو یاد ہے اگلے دن جب جنرل ڈین کین جب بھی کبھی سیکٹری وار کے ساتھ آتا ہے تو اس نے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا 60 لاکھ کھانے اب تک کھلائے جا چکے ان فوجیوں کو، 9,50,000 گیلن کافی پی چکے یہ فوجی، اور 20 لاکھ انرجی ڈرنکس بھی پی چکے ہیں۔ انرجی ڈرنکس کے بھی شوقین معلوم ہوتے ہیں۔ تو یہ جب نمبر گننے شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ شارٹیج ہو رہی ہے۔ اب امریکی میڈیا خود اس پہ لکھے گا تو ثبوت تو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جو میں بات کر رہا تھا نا کہ یہ جو اب واشنگٹن ڈی سی میں آرمی چیف یا عسکری قیادت کے جانے کی سچویشن روم میں ٹرمپ کا بیٹھنا انتہائی معنی خیز اسی لیے ہے کہ اگلا لائحہ عمل اگر ان کی مرضی کے مطابق مذاکرات نہیں ہوتے تو جنگ کی طرف جانا ہے، لیکن بولے کیوں نہیں وہ؟ ابھی تک اس کے اوپر کوئی سنجیدہ تبصرہ کیوں نہیں آ رہا؟ میرا خیال ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں کسی عام شخصیت کا جو حوالہ دے رہا ہے ٹرمپ، اس کا اشارہ پاکستانی عسکری قیادت کی جانب ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی قیادت پہنچے یا نہ پہنچے، ان سے ایک دفعہ بات کیے بغیر یہ براہ راست اب اس دفعہ حملہ نہیں کرے گا، پہلے سچویشن سمجھے گا کہ ایران کیا کہہ رہا ہے اور پھر اگلا کام کرے گا۔ یہ میری انڈرسٹینڈنگ بن رہی ہے، لیکن فی الحال ڈائلاگ والی کہانی 2-3 روز آگے چلی گئی ہے، اسے آپ کہہ سکتے ہیں پوسٹ پون ہو چکی ہے۔ یہ اسپوائلر کا جو میں نے ذکر کیا نا، اوسلو اکارڈ والی کہانی بھی کہ متشدد پسند خیالات کیسے اس عمل کو سبوتاژ کرتے ہیں، تو ایک عرصے سے انڈین میڈیا میں چیخ پکار اور واویلا جاری تھا سو از دا کیس ود اسرائیلین لیڈ میڈیا۔ میں نے آپ کو 2-4 دن پہلے بھی بتایا تھا کہ ٹیلی گراف نامی اخبار جو خریدا گیا اس میں پابندی لگائی جا رہی ہے کہ اسرائیل کے حق میں رپورٹنگ کی جائے۔ تو اب ایسا ہی ہوا ہے، فاکس نیوز پہ خاتون ہے عفرت، یہ اسرائیلی پہلی خاتون وار کورسپونڈنٹ ہے، اسرائیلی یاد ہے یہ، انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے، آپ کو فورن کورسپونڈنٹ کہتی ہیں، اور یہ پاکستانی عسکری قیادت کے حوالے سے ہے کہ ٹرمپ کو اس کے حوالے سے بڑا محتاط رہنا چاہیے، ریڈ لائنز ہیں، یہ ریڈ فلیگز ہیں، دیکھیے نا پاکستان کی عسکری قیادت تو حافظ قرآن ہے، یعنی پورا قرآن شریف آتا ہے، دیکھیے نا پاکستان کی عسکری قیادت جو ہے وہ ISI کی سربراہ بھی رہ چکی ہے، یہ دیکھیے نا ان کے تعلقات ایران کے ساتھ بھی ہیں۔ بھائی ایران کے ساتھ تعلقات کے اوپر تو پوری دنیا جانتی ہے، کیوں نہ ہوں؟ اگر ایک بندہ کسی بھی پورٹ فولیو میں کسی خفیہ ایجنسی کا سربراہ رہا ہو تو تمام ممالک کے اداروں کے ساتھ تعلقات ہوئے ہوں گے۔ ٹرمپ تو خود اس کا اعتراف کرتا ہے کہ ان کے تعلقات ایران کے ساتھ بھی اچھے ہیں، ہمارے ساتھ بھی اچھے ہیں، لیکن یہ اب ایسے پیسز، ایسے مضامین چھاپے جا رہے ہیں ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے پاکستان کو، پاکستان کی قیادت کو، اس بیچ میں کہ جب کہ پیس ڈیل کی جانب ہم بڑھے تھے، جب کہ پوری دنیا کا میڈیا جگہ جگہ پاکستان کی تعریف کر رہا تھا۔ تو یہ جو سپوائلرز ہوتے ہیں ان پہ ضرور نظر رکھیں۔ آپ کے جو اعتراضات، تحفظات ہو سکتے ہیں پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت سے، وہ اپنی جگہ درست ہوں گے۔ میں جنگ کے بیچ میں صرف پاکستان کے جھنڈے کی سربلندی چاہتا ہوں۔ جو میں نے بات کی تھی اس کی FBI کے ڈائریکٹر کی، کاش پٹیل، آپ کو یاد ہے اس کے بارے میں ہم نے ایک تفصیلی ویلاگ کیا تھا کہ اس کے اوپر کیا چارجز ہیں، جب ایرانین جو ہیکرز ہیں حنزلہ، انہوں نے اس کی پرسنل ای میل کو ہیک کیا، اس کے جو ذاتی کرتوت تھے وہ پبلک پہ وہ لے کے آئے۔ تو اب دی اٹلانٹک ایک بڑا موقر جریدہ ہے، انہوں نے وہاں پہ خاتون کورسپونڈنٹ ہیں سارا فٹس پیٹرک، اس نے بڑا تفصیلی اور تحقیقاتی مضمون لکھا ہے، سبسکرپشن ہو آپ کے پاس تو آپ پڑھ سکتے ہیں، تو میں نے خلاصہ ضرور آپ کی خدمت پیش کر دیتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ ٹرمپ کے دور میں اہم ترین اداروں کے اوپر جو لوگ بٹھائے گئے ہیں وہ ذہنی طور پر پیرانوائڈ ہیں، ان کی عجیب و غریب حرکات ہیں، عجیب و غریب عادات ہیں جو اتنے اہم اداروں پر فائز شخصیات کو زیب نہیں دیتی۔ بیڑا غرق ہو رہا ہے امریکہ کا۔ کیسے؟ وہ کہتی ہے کہ ایکسیسو ڈرنکنگ کرتے ہیں، موصوف میں نوشی کرتے ہیں ایکسیسو، اور اس نے کہا کہ اپنے مضمون میں کہ میں نے 2 درجن سے زائد لوگوں سے بات کی جو اس کے کولیگ رہ چکے یا اس کے آس پاس رہ چکے، جنہوں نے اس بات کا انہوں نے ثبوت دیا یا گواہی دی کہ اس بندے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کہ پیرانویا ایسے اور یہ ایکسیسو ڈرنکنگ کرتا ہے، اور اس نے سرخی لگائی کہ کاش پٹیلز ایریٹک بیہیویئر کوڈ کاسٹ ہم ہز جاب، نوکری سے ہاتھ دھو سکتا ہے۔ وہ کہ کاش پٹیل اور اس کی ٹیم اس کی تردید کر رہی ہے کہ یہ بکواس کیا جا رہا ہے، لیکن پوم بانڈی کو جب انہوں نے اتارا تھا تو اس کے بعد اگلا نمبر اسی کا بتایا جا رہا تھا کاش پٹیل کا۔ تو ایک طرف جہازوں پہ تعینات لوگ تھک رہے ہیں، حوصلے پست ہو رہے ہیں، خوراک کی کمی ہے، دوسری طرف جو اہم اداروں پہ بیٹھے لوگ ہیں ان کے حوالے سے مضامین آ رہے ہیں کہ ایکسیسو ڈرنکنگ کرتے ہیں، تیسری جانب ٹرمپ صاحب خود ہیں، آج صبح کچھ اور بات کرتے ہیں، دوپہر میں کوئی نیا بیان داغ دیتے ہیں، شام کے وقت ان کو کوئی اور صورت یاد آ جاتی ہے۔ تو وہ غیر سنجیدگی جو ہے، اس غیر سنجیدگی کی وجہ سے جتنی بھی ایفرٹس ہوتی ہیں اور پھر سپوائلرز، وہ پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے، کھچڑی پک جاتی ہے۔ تو رائٹ ناؤ
میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اسلام آباد پنڈی میں پینک پھیلا ہوا ہے، کیونکہ پتہ چلتا ہے جی تیاریاں ہو رہی ہیں، وہ وفود آ رہے ہیں. رات میں دیکھ رہا تھا، میرے خیال وہ عبداللہ گل صاحب نے کہیں ٹویٹ کیا ہوتا کہ اہم ترین شخصیات پہنچنا شروع ہو گئی ہیں. نہیں، یہ خبر درست نہیں ہے. 48 گھنٹے پہلے جو سپورٹنگ سٹاف اور دیگر ذمہ دار ہوتے ہیں ٹیکنیکل ٹیمیں وہ پہنچتی ہیں، اور ان کے آنے کے بعد پھر جو مرکزی وفود ہیں وہ پہنچتے ہیں کسی بھی ملک میں. تو یہ ابھی اس کی کوئی خبر نہیں ہے، بلکہ ابھی ایک سٹیل میٹ سی ہے. تو اسلام آباد پنڈی میں جو پینک ہے، ہاسٹل بند ہیں، بس اڈے بند ہیں، انتظامیہ وضاحتیں کر کر کے تھک گئی ہے، کیونکہ خود انتظامیہ بھی تذبذب کا شکار ہے. ایز آف ناؤ مجھے آج ہی کے دن، جب میں آپ سے مخاطب ہوں، آج ہی کے دن سچویشن روم کا نتیجہ نکلتا دکھائی دے رہا ہے. اور آج ہی کے دن یا تو واشنگٹن ڈی سی اہم ترین جو پاکستانی عسکری شخصیات ہیں ان سے مل رہی ہوں گی، یا ان سے ٹیلی فونک بات کر کے جائزہ لے رہی ہوں گی، اور پھر کہ اگلا لائحہ عمل طے کیا جا سکتا. کیونکہ ایرانی جو ذمہ دار اب ہیں، مرکزی قیادت، آپ دیکھیں عباس عراقی صاحب کچھ نہیں بول رہے اب اس کے بعد. پاسداران انقلاب ہیں، نائب وزیر خارجہ ہیں، نیشنل سیکورٹی کونسل ہے، مجتبیٰ خامنئی صاحب ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس ہیں. تو اس کے بعد اب ایک خلا اور خلیج ہے. مجھے 24 گھنٹوں کے اندر حالات گڑبڑ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. اب مزید اس بات پہ تکیہ کرنا کہ نہیں پوسچرنگ ہے، میرا خیال ہے کہ ایران یورینیم دینے کو تیار نہیں ہو رہا اور یہاں پھڈا ہو چکا ہوا ہے. اللہ حافظ.